بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ وتعالی سورہ بقرہ کی آخری آیات میں فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ سبحانہ وتعالی کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. انسان ہر وقت کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے. یہ آزمائش یا تو کسی نعمت کی شکل میں آتی ہے یا پھر کسی مصیبت کی شکل میں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو کوئی چیز نہ دے کر آزماتا ہے. ہر ایک کی آزمائش اس کی صلاحیت، اس کی طاقت اور اس کے علم کے مطابق ہوگی. اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو کوئی بیماری دی ہے تو وہ جانتا ہے کہ آپ اس بیماری کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں. اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو غریبی عطا کی ہے تو وہ جانتا ہے کہ آپ عیش و آرام سے دور رہ سکتے ہیں، بھوک کو برداشت کر سکتے ہیں. کیا آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کے وعدے پر شک ہے کہ وہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا؟ آپ اپنے پوٹینشیل کو پہچانیے، اپنی صلاحیت کو پہچانیے. آپ جو تکلیف سے گزر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے دی کیونکہ آپ اس تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں. یہ تکلیف آپ کی طاقت سے بڑھ کر نہیں ہے. صبر کیجئے اور اللہ کا ذکر کیجئے اور استغفار کیجئے. صبر کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ ہے. جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کس چیز کا غم ہے؟ انسان تکلیف میں صبر کیسے کرے؟ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ تکلیف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس رب کی طرف سے ہے جو الرحمن ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. دوسری بات، صرف اور صرف اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی تکلیف کو دور کرے اور آپ کو صبر عطا کرے. ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کنٹرول میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تکلیف دی ہے تو اس کو دور کرنے والا بھی صرف وہی ہے. تیسری بات، ان ساری نعمتوں کو یاد کیجئے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے. تو اگر ایک نعمت کم ہو جائے اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ یاد رکھیے کہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں. یہاں ہر کسی کو ہر چیز نہیں ملتی، یہ صرف جنت میں ہوگا. کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو صحت نہیں دی، کسی کے پاس صحت ہے پر دولت نہیں ہے. کوئی آرام سے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو کوئی صرف زندہ رہنے کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے. چوتھی بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 155 سے 157 میں فرمایا اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے. اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں ان للہ و ان الیہ راجعون. یعنی ہم تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ان پر ان کے رب کی نوازش اور رحمتی ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی آزمائش سے بچا ہوا نہیں ہے. ہر کوئی کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ ہر ایک کی آزمائش الگ ہے، اس کی صلاحیت اور اس کی طاقت کے مطابق. اور کامیاب وہی ہوگا جو ان آزمائشوں میں صبر سے کام لے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.